بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں تناقض۔ جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں تناقض، اختلاف، ویروداپاس نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے، جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ لیکن جو صحیح رسول نہیں ہے، بناوٹی رسول ہے، جھوٹے رسول ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے، سمجھنا ہے؟ ایسے آدمی کیونکہ سچے رسول نہیں ہے اس لیے ان کی باتوں میں تناقض ہوگا، اختلاف ہوگا، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، سمجھنا ہے؟ ان کی باتیں یکساں نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تم دیکھ لو، تمہیں سب یکساں نظر آئے گی، کسی حدیث میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، سمجھنا گیا؟ اور ان لوگوں کی بات میں دیکھو تو کبھی کچھ کبھی کچھ، جیسے کہ آگے بیان کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کلام کے بارے میں وحی من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی خود اس نے کہا کہ میں جو بیان کرتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اس طریقے سے مجھ پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے اور میں وہی تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جی، تو اس میں دیکھ لیجئے کتنا اختلاف ہے۔ مثلا ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ آسمان میں موجود نہیں، اس لیے کہ قرۂ زمہر پر اور قرۂ نار سے کوئی بشر زندہ بچ کر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی مخالف ہو گئے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہونے سے بچا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا حکم دے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ منورہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی رافع، میں تم کو اٹھا لینے والا ہوں، زندہ اٹھا لوں گا اور میرے پاس رہو گے تم، اور جو ابھی تمہارا کام باقی ہے، سمجھنا ہے، وہ کام جب وقت آئے گا تو تم کو پھر اس کو کام کو پورا کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے گہوارے میں، سمجھنا ہے، اور کہل کہتے ہیں بوڑھاپے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ابھی بوڑھاپا آیا ہی نہیں، تو 40 سال پہلے ہی آسمان پہ اتار لے گئے، تو کہولت تو آئی ہی نہیں، 40 سال کے بعد کہولت آتی ہے، تو 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور دوبارہ نازل ہو کر بات چیت کریں گے اور دنیا میں رہیں گے۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، کبھی تو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ کا پرتو کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا نائب کہتا ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، تو آسمان پر یہاں سے لے کر آسمان تک بڑا لمبا زمانہ ہے، بڑا لمبا جگہ ہے، سمجھنا گیا؟ یہاں سے لے کر اس آسمان تک پہلے تو کتنی میل ہے، کتنا فٹ آسمان پر اونچا ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں، سائنس بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ کتنا، یہ دونوں کے درمیان میں کتنا فرق ہے، سمجھنا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے فلسفہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ یہ زمین کے چاروں طرف ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ آگ ہے، پھر اس کے علاوہ زمہریر ہے، ٹھنڈک ہے، اور پھر آسمان ہے۔ تو اب کوئی آدمی جب یہاں سے جسمانیت کے ساتھ جائے گا تو آگ میں سے گزرے گا تو جل جائے گا،
ٹھنڈی میں سے برف ہے، بہت سخت سردی ہے، وہاں سے گزرے گا تو وہ برف میں جم جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہی کیسے؟ جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے ہوں گے تو جل گئے ہوں گے، برف میں جم گئے ہوں گے وغیرہ ایسی باتیں وہ کرتا ہے۔ ہماری طرف سے میں نے کل تمہیں جواب دیا تھا کہ ہوائی جہاز میں تم بیٹھتے ہو تو ہوائی جہاز 35,000 فٹ اونچے تک جاتا ہے، سمجھے؟ اس سے زیادہ اونچے نہیں جاتا، لیکن اتنے اونچے جانے کے بعد بھی ہوائی جہاز میں بتایا جاتا ہے کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہوائی جہاز کے باہر آؤٹ سائڈ 58 سینٹی گریڈ ٹھنڈ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی جائے گا اتنی ٹھنڈی میں تو کیسے آگے جائے گا؟ ہماری طرف سے ایک جواب تو یہ ہے کہ جب کسی کو تم بلانا چاہتے ہو تو پوری حفاظت سے بلاتے ہو اس کو۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلایا تو پوری حفاظت کے ساتھ بلایا، نہ تو سردی لگی ان کو، نہ گرمی لگی، نہ کچھ لگا، سمجھنا گیا؟ اور تم لوگ جو جاتے ہو ہوائی جہاز میں تو اتنی ٹھنڈی میں پورا انتظام کر کے جاتے ہو، اس لیے کہ تم خود جاتے ہو، تم کو بلایا نہیں گیا۔ خود جاؤ گے تو اپنا انتظام کر کے جانا پڑے گا، اور بلائیں گے تو وہ وہاں انتظام کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا۔ تو دنیا کا دستور ہے یا نہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے، آسمان پر گئے، اوپر تک گئے، پہلے دوسرے تیسرے 7 آسمان تک گئے۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر تشریف لے گئے۔ بہت تیز آگ لگ رہی ہو، بہت تیز ٹھنڈ لگ رہی ہو، لیکن اس میں سڑک سے 1 سیکنڈ میں کیا آدمی گزر جائے تو اس کو آگ کی گرمی یا سردی لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل تھے اور وہ ساری تیاری کر کے آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے بھی گئے اور چھوڑ بھی گئے۔ بہت سارے لوگ، خود ہم لوگوں میں سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو روحانی معراج کہتے ہیں، جسمانی نہیں مانتے، حالانکہ جسمانی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے دن جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا، سمجھنا گیا؟ اس وقت کے لیے حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دمشقس اس کی جامع مسجد ہے، جامع امویہ اس کا نام ہے۔ اس جامع مسجد کی ایک مینار بتایا گیا ہے، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے سے اس مینار پر اتریں گے۔ عصر کے قریب کا وقت ہوگا، لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوں گے، پھر اوپر سے آواز لگائیں گے بھائی سیڑھی لاؤ، اور سیڑھی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ وہی کل بتایا تھا کہ بھائی وہاں تک تو سیڑھی کی ضرورت نہیں، فرشتے کے ساتھ آئے، وہ ملائے اعلیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وقت تھا، وہاں وہ احکام چلتے ہیں۔ اور جب ملائے دنیا میں آ گئے تو دنیاوی قانون آ گیا، اور دنیاوی قانون میں اوپر سیڑھی سے اترنے کے لیے اوپر سے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی منگوائی گئی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اب یہ صاحب جو ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، کیونکہ وہ جھوٹا نبی ہے، سچا نبی نہیں ہے، اس لیے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ پہلا تو اس نے یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، یہی صحیح نہیں، اس لیے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ کوئی آدمی اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اور میں نے ابھی بتایا بھی کہ جب اللہ جل جلالہ نے بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔
اور جب آپ کو جانے کی ضرورت ہے تو آپ اپنا انتظام کر کے جاتے ہیں، راکٹ میں جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، اگر ابھی تک آسمان پر نہیں پہنچے لیکن حدود سے تو آگے نکلے کہ نہیں؟ تم لوگ گئے کہ نہیں چاند پر؟ راکٹ پر پہنچے کہ نہیں؟ یہ کیسے پہنچے پھر؟ حضرت عیسیٰ تو جا نہیں سکتے اور تم پہنچ سکتے ہو، دونوں میں فرق ہے۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ تم خود جا رہے ہو اس لیے تم کو وہ سارے پہننا پڑے گا اور وزن کے حالت میں رہنا پڑے گا، وہ سیکھنا پڑے گا، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولا ہے جی۔ مثلا ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ آسمان میں موجود نہیں، اس لیے کہ کرہ زمہر پر اور کرہ نار سے کوئی بشر زندہ بچ کر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور نور الحق کے صفحہ نمبر 50 پر ایک کتاب کا نام ہے جس کا نام ہے نور الحق، جی، نور الحق لکھی ہوئی ہے جی۔ نور الحق کے صفحہ نمبر 50 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں میں زندہ موجود ہے۔ یہ ابھی تو نہ کہہ رہے تھے، اور دوسرے کتاب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری یعنی دنیاوی بدن کے ساتھ آسمان کے اوپر موجود ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ اسی طرح محمدی بیگم پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کا ارادہ کیا اور پیغام بتایا تھا یہ حضرات سمجھ میں، مرزا غلام محمد قادیانی چچا زاد اس کی بہن تھی، اس بہن کے اوپر عاشق ہو گیا، اس کا چچا اس کا مخالف تھا، اس کو نبوت مانتا نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کے تیرے ساتھ شادی نہیں کراؤں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، شادی ہو کے رہے گی اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، بہت زور لگایا جیسے لگا سکتے ہو، سمجھنا ہے نہیں، لیکن آخر میں شادی نہیں ہوئی جی۔ اسی طرح محمدی بیگم پر عاشق ہوا، اس سے نکاح کا ارادہ کیا اور پیغام بھی دیا، اس کے والد احمد بیگ نے انکار کر دیا تو اس کو متاثر کرنے کے لیے بڑے زور و شور سے اعلان کیا کہ محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا یقینی ہے، مجھے وہی سے اس کا علم ہوا ہے اور میں نے بحکم خدا ہی یہ پیغام دیا ہے، اور مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ نکاح ضرور ہوگا، اور اگر اس کے گھر والے انکار کریں گے تو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، ڈرانا شروع کیا جی۔ اور خود محمدی بیگم پر بھی آفتیں آئیں گی، مگر جاننے والوں پر مخفی نہیں کہ مرزا سے اس کا نکاح نہ ہوا، بلکہ ایک اور شخص سلطان احمد نامی سے نکاح ہوا۔ سلطان احمد نامی سے اس عورت کا نکاح ہو گیا اور بڑی آرام سے رہی، بچے بھی ہوئے، کوئی نہ وعدہ نہ وہی کچھ بھی نہیں، وہ تو سب اپنی جب سے ہی اس میں کہے تھے جی۔ بلکہ ایک اور شخص سلطان احمد نامی سے نکاح ہو گیا، اس پر مرزا نے پیشین گوئی کی کہ ہم نے اس کو باندھ دیا ہے، وہ اس سے صحبت نہ کر سکے گا، یعنی ہم نے اس کو باندھ دیا ہے، وہ اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں کر سکے گا، صحبت کا ارادہ ہی نہیں ہوگا یا صحبت میں کامیابی نہیں ہوگا، لیکن صحبت بھی ہوئی، سب کچھ وہاں پہ جھوٹے دعوے کرتا رہا ہے جی۔ اور اگر بالفرض صحبت بھی ہو گئی تو اولاد نہ ہوگی، مگر یہ سب کچھ ہوا، صحبت بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اس پر بھی مرزا خاموش نہ ہوا، بلکہ پیشین گوئی کی کہ سلطان احمد روزے نکاح سے 2.5 سال بعد ضرور مر جائے گا اور محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ بیوہ ہو گیا، بیوہ کو پھر دوبارہ میرے نکاح میں آ گئے تھے، یہ اس نے کیا، نہ وہ مرا نہ وہ بیوہ ہوئی نہ ان کے نکاح میں آئی جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ میں نے کل بھی بتایا کہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی جھوٹا اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی کوئی سچی بات اللہ تعالیٰ سچی ہونے ہی نہیں دیتا، جھوٹی کر دیتا ہے، جیسے یہاں ہوا جی۔ اور اگر میری یہ بات غلط ہو جائے، یعنی محمدی بیگم میرے نکاح میں نہ آئے اور سلطان احمد وقت مذکورہ بالا پر نہ مرے تو میں جھوٹا اور ایسا ویسا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مرزا کے جھوٹا ایسا ہی ہے، اس کی بات پوری ہو گئی ہے۔ حضرت مفتی صاحب آگے کہتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ جس کے ساتھ محمد بیگم کا نکاح ہوا تھا وہ شوہر بھی زندہ رہا، سلامت رہا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور جی۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مرزا کے مرنے تک محمدی بیگم سلطان احمد کے نکاح میں رہی، مرزا کے نکاح میں نہ آئی، اور خود سلطان احمد بھی مرزا کے مرنے کے بعد تقریباً 30 سال یا 40 سال زندہ رہا۔ اسی طرح پادری آتھم سے مناظرہ ہوا، اس میں جو تحریر لکھی اس میں پیشین گوئی کی کہ آتھم 15 مہینے تک مر جائے گا۔ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا، اس کو بھی انگریز نے تیار کیا تھا،
تو وہ انگریز کا جو پادری تھا بڑا کوئی آتم نام کا، اس کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا. تو اب یہ قادیانی جو تھے اس نے آتم کے خلاف پیشین گوئی کی کہ وہ مر جائے گا یا ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا. جی اس میں پیشین گوئی کی کہ آتم 15 مہینے تک مر جائے گا، مگر جب اس مدت میں نہ مرا تو اس میں تعویل کی کہ میری مراد یہ تھی کہ اس کے گروہ میں سے کوئی مر جائے گا. چنانچہ پادری رائٹ مر گیا، یعنی اس کے گروہ میں سے جو دوسرے پادری ہے اس میں سے کوئی مر جائے گا. اب کوئی ایک مر جائے تو کہ میری پیشین گوئی پوری ہو گئی. ارے کوئی پیشین گوئی ایسی پوری ہوتی ہے. جی چنانچہ پادری رائٹ مر گیا، حالانکہ تحریر میں صاف طور پر 3 مرتبہ لکھا ہے کہ میری مراد فقط آتم ہے، میری مراد فقط آتم ہے، میری مراد فقط آتم ہے. قرآن کوئی دوسرا مر جائے گا تو وہ مراد کیسے پوری ہو جائے گی؟ ایسا جھوٹا آدمی قادیانی. جی قرآن پاک کے ساتھ شغف و ادب کا عجیب نمونہ. فرمایا قرآن پاک کے ساتھ تو منہ میں سے سپاڑی نکالے تو مجھے سمجھ میں آیا کیا بول رہا ہے. تو قرآن پاک کے ساتھ شغف، قرآن پاک کے ساتھ شغف. کوئی سمجھا ہو تو سمجھا تو بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. شغف شین غین فا، ہے شین غین فا. شغف. تو شغوف شغوف کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ شغف و ادب کا عجیب نمونہ. اور ادب، قرآن صاحب کے ساتھ شغف، خوب لگاؤ اور تعظیم، اور اس کے نمونہ کس طریقے سے ہوتے وہ بتا رہے ہیں. جی فرمایا ہمارے یہاں ایک عورت چولہے پر بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، ایک بچہ پاس بیٹھا ہوا سبق سنا رہا تھا. ہم مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ واقعی میں پہلے جی ابھی تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر کیا ہے، مدارس ہے، دارالعلوم ہے، اور بچیوں کی مدرسے بھی ہیں، بچیوں کا دارالعلوم بھی ہے، اور بچیاں بھی فارغ ہو رہی ہے، اور بہت کچھ ابھی تو ہے. لیکن پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. ہر ایک گھر کا آدمی اپنے گھر کی بچیاں جو ہوتی تھی اس گھر کی بچیوں کو خود تعلیم دیتا تھا اور ان کو محلے بند کرتا تھا، اور بڑی بڑی لکھی ہوتی تھی. وہ مفتی صاحب نے قصہ سنایا، میں نے خود زبانی بھی سنا مفتی صاحب سے، کہ ایک جگہ تھی، ایک عورت تھی، اور وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر بات ہے اچھا علم دیا تھا، مشہور ہمارے قاری کی طرح. مشہور قاری نہیں تھی لیکن قرات کا بھی اچھی طریقے سے اس کو علم تھا. عورتوں کا معمول یہی ہوتا ہے کہ شام کو اس وقت بیٹھے وہ روٹیاں بناتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں، اور بچے کبھی اس کے پاس آ جاتے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، کبھی کودتے ہیں. اس نے یہ نظام کر رکھا تھا کہ جب میں روٹی بنانے کے لیے بیٹھوں تو تم مجھے آ کر اپنا قرآن سنایا کرنا، سبق سنایا کرنا، میں تمہیں سبق سنا لوں گی، سبق سنوں گی تمہارا. اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے کسی جگہ پر اور اس نے گننا کرنے کی جگہ آئی، اس نے گننا نہیں کیا. عورت بیٹھی بیٹھی سن رہی ہے، اور اس نے وہ پیڑا وہ لوٹ کا جو گول بناتے ہیں وہ پیڑا کر رہی تھی، وہ پیڑا رکھا اور وہ سامنے بچے کے جو بیٹھا تھا اس کو بلایا، 2 ہاتھ پکڑے اور زور سے اس کا تھپڑ ماری. تجھے معلوم نہیں کہ یہاں ایک گننا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں بھی اتنی بڑی کاریاں ہوتی تھی اور کوئی سند ونت نہیں ہوتی تھی وہاں. آج کل تو سند کے بعد بھی پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون سا مسئلہ ہے. جی فرمایا ہمارے یہاں ایک عورت چولہے پر بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، ایک بچہ پاس بیٹھا ہوا سبق سنا رہا تھا. عام متن دستور یہ تھا کہ عورتوں کے پاس بچے اور بچیاں پڑھتی تھی. اس زمانے میں یہ دستور تھا. مکتب مدرسے میں نہیں جایا کرتے تھے، گھر گھر میں بچے، عورتیں جو تھی اپنے بچے بچیوں کو خود ہی تعلیم دیا کرتی تھی. جی اس بچے نے سنایا لا تأمننا، وہ بیڑا اٹھا کر گھولا بنا رہی تھی، اس کو تو رکھ دیا. یعنی وہ روٹی بنا رہی تھی تو اس نے روٹی بناتے ہوئے وہ پیڑا بنایا، گول بنایا تو روٹی بنانے کے لیے، لیکن اب وہ اس کی اصلاح کرنی تھی تو وہ پیڑا بنانا اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر اس کو ہاتھ بلایا اور مارا اس کو. جی اس کو تو رکھ دیا طباخ میں، پھر ہاتھوں کو جھٹکا. اس کو تو رکھ دیا طباخ میں. طباخ کیا ہوتا ہے؟ طباخ پوری تھالی کہتے ہیں جس کو کیا تم لوگوں
خنچا کہتے ہو، جو لوٹو رکھ دیا خنچے میں اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو مارا جی. اس کو تو رکھ دیا طباق میں، پھر ہاتھوں کو جھٹکا تاکہ جو آٹا لگا ہوا تھا وہ طباق ہاتھوں کو جھٹکا بجائے تو اس کو مارے تو آٹا نہ لگے اس کو جی. اس کے بعد احتیاط کیا وہ عورت نے، وہ دیکھو جی. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں سے قرآن شریف لیا، قرآن شریف لیا اور قرآن شریف بھی رکھا. ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بھی قرآن مارو تھپڑ مارو اور قرآن گر جائے، قرآن کی بے عزتی ہو. اس کے ہاتھ میں سے قرآن شریف لیا، بغل میں دبایا بغل میں دبایا اس کو اور پھر اس کو پکڑ کے مارا جی. اور اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ لا تأمنا، اس میں صرف 2 صورتیں جائز ہے، اشمام جائز ہے اور روم جائز ہے. اب نے پوچھو اشمام کسے کہتے ہیں اور روم کہتے ہیں کسے کہتے ہیں تو سارے بتا دیں گے انشاءاللہ جی. تیسری صورت جائز نہیں. ایسا اس لیے کیا تاکہ روٹی کی بے ادبی نہ ہو، آٹے کی بے ادبی نہ ہو، قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو. ایسی حالت میں مارتی تو ممکن تھا کہ بچہ گرتا یا اس کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا یا قرآن گر جاتا. بے ادبی ہوتی تو سب کا انتظام پہلے سے کر لیا جی. تو قرآن شریف کی بے ادبی ہوتی. اس طرح اس نے سب کی حفاظت کر لی. اسراف و تبذیر میں فرق. ایک طالب علم کے سوال پر فرمایا کہ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے. کیا چیز؟ اسراف اور تبذیر. میں سمجھا کہ اسراف جو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کو پڑھا جاتا ہے. اسراف اور تبذیر میں فرق. چھوٹی سن بڑی سن کا کوئی فرق ہی نہیں جی. اسراف یعنی فضول خرچی. اسراف اور تبذیر میں فرق ہے. تبذیر وہ بھی فضول خرچی ہے، لیکن ایک فضول خرچی زیادہ خراب ہے، ایک کم ہے جی. جس جگہ خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. جس جگہ پر خرچ کرنا جائز ہے سمجھنا ہے، وہاں پر جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرنا تو مناسب ہے سمجھ گئے. لیکن اس میں زیادہ خرچ کرنا، مدرسے میں اگر ایک مرتبہ کھانے کے اگر 15 روپے فیس لیتے ہیں تو 15 روپے خرچ کرنا ٹھیک ہے. اب اس 15 کی جگہ پر 30 لیتے ہو تو یہ اسراف ہے سمجھنا. وضو کر رہے ہیں، ہاتھ میں دھو رہے ہیں، جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی کو استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پانی استعمال کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے. 3 جگہ کے 4 جگہ 4 مرتبہ استعمال کر رہے ہو تو یہ اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے. جس جگہ خرچ کرنا جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو جی. کھانا پینا ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں خرچ کرنا جائز ہے. زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہا ہے. اور جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے. جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے وہاں پر تم خرچ کر رہے ہو اس کو تبذیر کہا گیا ہے. وہ گناہ کی بات ہے. ایک تو کام ہی گناہ کا، اس میں خرچ کرو وہ بھی گناہ جی. جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے. ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کہ ناجائز امور میں خرچ کر کے شیطان کے معین بنتے ہیں. غلط قرآت کے نمونے. فرمایا قاری حضرات پڑھتے ہیں قرآن کیا کہنا ان کا، پھر قاری حضرات پڑھتے ہیں قرآن کیا کہنا ان کا. پھر فرمایا کہ قاری صاحب نے پڑھا والعصر ان الانسان. دیکھو کیسا مجھ سے پڑھا جاتا ہے. اب تم لوگوں کو سمجھنا ہوگا یہ کیا کہہ رہا ہے. غلط قرآت کے نمونے. قاری حضرات پڑھتے ہیں قرآن، قاری حضرات پڑھتے ہیں قرآن، کیا کہنا ان کے قرآن پڑھنے کا؟ ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا کہنا ان کا. پھر فرمایا کہ ایک قاری صاحب نے پڑھا والعصر ان الانسان، اور وتواو پر وقف کر دیا. پھر دوسری سانس میں پڑھا سو بالحق کے. میں نے کہا کہ کس جاہل نے تجھے پڑھایا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پڑھنا چاہے تو آدھے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، آدھے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. سمجھنا ہے نہیں. ایک قاری صاحب نے پڑھا والعصر
ان الانسان اور ولو پر وقف کر دیا، پھر دوسری سانس میں پڑھا تواصوا بالحق، میں نے کہا کس جاہل نے تجھے پڑھایا ہے؟ ایک صاحب نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ اور واستغفر پر وقف کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، واستغفر کے اوپر وقف کر دیا، پھر اگلے سانس میں انہ کان توابا پڑھا۔ اگر عربی کا ترجمہ جانتے ہوں گے تو اس طریقے سے ترجمہ میں فرق آ جائے گا۔ ایک صاحب نے پڑھا الم تر کیف فعل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پر وقف کر دیا، پھر پڑھا وارسل آگے ملا دیا، اور پھر پڑھا صلی علیہم، وارسل علیہم پورا تھا، وارسل کو واو کو آگے پڑھ دیا۔ ایک صاحب نے سورہ شمس میں کذبت ثمود بطغوا پر وقف کیا اور اگلے سانس میں پڑھا ہا اذا انبعثت اشقاہا۔ اس قسم کی تلاوت بھی مناسب نہیں ہے۔ چل اگر اب بھی تو پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا نہیں، لیکن چل آگے پڑھا تو گنگوئی کا کیا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر پڑھو تو تمہارا پڑھنے سے ہی سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جی اس کی تردید بلا وقف لازم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد اور اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، میں اتخذ اللہ، حضرت سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ کے پیر ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلفاء میں ان کا نام ہے۔ سمجھنا گیا؟ یعنی پیر صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کے مرید حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری، انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو ایک سوال پوچھا۔ ان حضرات کا قرآن پاک میں جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً وہ دوسرے کو پوچھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے بڑے مفتی، فتوی عزیزیہ والے، سمجھے، مفتی عزیز الرحمان عثمانی رات کو قرآن پاک سوچ رہے تھے۔ ان کا سوچنا ہی تو قرآن حدیث ہی ہوتی تھی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ان کو شبہ ہو گیا، کتابیں دیکھی لیکن وہ شبہ حل نہیں ہوا۔ سمجھنا گیا؟ دیوبند سے راتوں رات پیدل چلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ عشاء کے بعد سے 9-10 بجے چلے ہوں گے تو راستے پیدل چلے، چلتے 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 گنگو جس وقت پہنچے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تھے اور اس وقت حضرت وضو کر رہے تھے۔ حضرت گنگوئی اس وقت وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ارے بھائی یہ یاد ہے، جب بھائی ابھی کیسے آنا ہوا؟ اس وقت تہجد کے کوئی خاص اہم مسئلہ ہو گیا، کوئی خاص بات ہو گئی، کیا ہوا؟ تو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب نے کہا کہ حضرت رات کو قرآن پاک کی آیت سوچ رہا تھا، اس میں ایک شبہ پیدا ہو گیا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ کل پوچھ لوں گا، پرسوں پوچھ لوں گا، کیا معلوم کل تک موت کا پیغام آئے نہ آئے۔ پیغام آ جائے تو اگر میں کل تک میں مر گیا تو اپنے سینے میں قرآن کی ایک آیت کے اوپر شبہ لے کر میں مروں گا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس شبے کو ابھی کے ابھی نکلنا چاہیے، اور آپ کے علاوہ کوئی اس کا جواب دے نہیں سکتا، تو میں پیدل چل پڑا اور یہاں گیا۔ حضرت نے وضو کرتے کرتے وہ آیت پوچھی، اس کا جواب دے دیا۔ تو یہ حضرات ایسے تھے کہ جہاں ضرورت پیش آئی فوراً پوچھا کرتے تھے۔
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس آیت میں اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، سمجھنا ہے کیا ہے آیت پر؟ قالوا اتخذ اللہ قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب جو حافظ ہیں ان کو اگر یاد آ گیا ہوتا اس میں آیت وغیرہ کچھ نہیں، سبحانہ فوراً ہے، تو ولدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا کہنا یہ دوسرے کا قول ہے، سبحانہ کہنا یہ دوسرے کا قول ہے، تو درمیان میں ذرا سا فرق ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے، وہی فرق ہے نہیں یہاں، کیوں؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ پوچھا، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل اب آئے گا اس میں ہوگا۔ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حق تعالیٰ کے ارشاد قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ میں اتخذ اللہ ولدا مشرکین کا مقولہ ہے اور سبحانہ حق تعالیٰ کا مقولہ ہے، جس سے مشرکین کے مقولے کی تردید کی گئی ہے، لہٰذا درمیان میں وقف لازم ہونا چاہیے۔ یعنی سبحان اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی یہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کے درمیان میں وقف لازم ہونا چاہیے تاکہ کافروں کا مقولہ معلوم ہو۔ یہاں درمیان میں کوئی وقف ہے ہی نہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کافروں کا مقولہ ہے یا اللہ کا مقولہ ہے، اس کے بعد اللہ کا مقولہ ہے، اللہ نے کہہ دیا سبحانہ ہو اللہ پاک ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہوا اللہ پاک ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے بنائے اپنے بچے، اللہ نے کہہ دیا سبحانہ اللہ پاک ہے جی، لہذا درمیان میں وقف لازم ہونا چاہیے، مگر قرآن پاک میں وقف لازم نہیں لکھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ان کا جو مقولہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد بنائے، یہ ایسا لغو، ایسا بیکار اور ایسا خلاف عقل مقولہ ہے کہ جس کو تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فٹ سے بغیر وقت لازم کے سبحانہ ہو کہہ کر اڑا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اتخذ اللہ ولدا، ترجمہ اللہ نے اپنے لیے اولاد تجویز کی، یہ مشرکین کا ایسا مقولہ ہے تو جس کی تردید بلا وقف لازم ہے، اگر وقف کیا جائے تو شبہ ہوتا ہے کہ شاید مشرکین کے اس مقولے میں جان ہے، اس لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقولے کو بے لوث کر دیا، بغیر طاقت کے کر دیا، فوراً کہہ دیا کہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جی۔ اس لیے جیسے ہی ان کی زبان سے لفظ نکلا فوراً اس کی تردید کی گئی، سبحانہ اس ذات کی اولاد وغیرہ نقائص سے پاک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بیک وقت کثیر افراد کی روح کس طرح نکالتے ہیں؟ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو صاف کیوں نہیں پڑھتا اسرائیل علیہ السلام؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ نے سوال پوچھا کہ ایک ہی وقت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی جان لینے کے سب سے بڑے، ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بہت سارے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری ہے، سب کی ہیڈ یہی ہے جی۔ سوال، ایک صاحب نے معلوم کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بیک وقت بہت سے افراد کی روح کس طرح نکالتے ہیں؟ مکہ اسی منٹ میں ہندوستان میں 50,000 آدمی مر رہے ہیں، اسی منٹ میں پاکستان میں 10,000 مر رہے ہیں، اسی منٹ میں امریکہ میں 25,000 مر رہے ہیں، سب جگہ یہی پہنچ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ فرمایا کہ روح المعانی میں لکھا ہے کہ روح نکالنے کے 3 طریقے ہیں اور تینوں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پہلا طریقہ، کبھی حق تعالی شانہ خود نکالتے ہیں، ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ترجمہ اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ دوسرا طریقہ، کبھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، ارشاد ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے۔ تیسرا طریقہ، کبھی ایک دوسرے فرشتے نکالتے ہیں، ارشاد ہے ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ترجمہ بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں
جنہوں نے اپنے کو گنہگار رکھا تھا۔ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا اگر کوئی شخص دن رات کی مسنون دعائیں جو حدیث میں وارد ہوئی ہے پڑھتا ہے کہ فلاں کام کے وقت یہ دعا، دوسرے کام کے وقت یہ دعا، تو وہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی یہ قرآن کریم میں آیا ہے اس میں داخل ہے۔ اکابرین اور مشائخ کے لیے متعلق تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اکابر مشائخ بڑے حضرات جو ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب ہوئے، حضرت شیخ الحدیث صاحب ہوئے، وہ ہماری طرح ہر وقت تصویر ہاتھ میں لے کر تصویر نہیں کھلایا کرتے تھے، سمجھنا ہے، یا ہماری طرح بیٹھ کر جو ذکر کے ضربات نہیں مہارت ہے، جس وقت عمل کیا تھا وہ بہت کیا تھا، سمجھنا ہے نہیں۔ اس وجہ سے حضرت شیخ کا ایک مقولہ ابھی یاد آیا، میں بتا دوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھیں، جو ہماری ابتدا دیکھیں وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھیں وہ ناکام۔ پتہ نہیں سنا ہوگا کہ نہیں، تم لوگوں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہاں ہے؟ چلو پڑھے سننا لگے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے، یعنی ابتدا میں جو ہم نے مجاہدات کیے ہیں، وہ اگر تم ابتدا کو دیکھتے ہو کہ ذکر کیسے کرتے تھے، مطالعہ کیسے کرتے تھے، سبق یاد کیسے کرتے تھے، شیخ کے بہت سارے واقعات ہیں، تو اگر اس کو تم دیکھو گے اور تو دیکھ کر اس کے مطابق اگر تم کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرو گے تو۔ اور جب آخری عمر آتی ہے تو آخری عمر میں یہی ہوتا ہے کہ تسبیح بند، ذکر بند، سب کچھ بند، سمجھنا ہے، اور ہدیہ آ رہا ہے، ادھر سے ہدیہ آیا لے کر رکھا گیا، ادھر سے ہدیہ آیا ادھر رکھا گیا، ادھر سے ہدیہ آیا ادھر رکھا گیا، سمجھنا ہے کہ بھائی یہ بہت اچھی ٹرک ہے یہ ہدایہ والی، سمجھنا ہے نہیں۔ اب تم اس طریقے سے لے کر بیٹھ جاؤ ہدایہ والی ٹرک کو لے کر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، سمجھنا ہے نہیں۔ اس لیے ابتدان جو محنتیں کی گئی پڑھنے کے سلسلے میں بھی، ذکر کے سلسلے میں بھی، اس کو تم دیکھ کر اگر کرو تو ہم نے جو محنت کی ہے وہ بہت کی ہے، اب نہیں کر پاتے، لیکن آخری عمر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت ایک لقمہ کھا لے، نہیں بھائی میری خاص نہیں ہے لقمہ، میں خوش ہو جاؤں گا، سمجھنا ہے نہیں۔ یعنی دوسرا زبردستی کھلاتا ہے، حضرت نہ چاہتے ہیں لیکن وہ بھی کھلا رہا ہے، ہوتے ہیں ایسے، سمجھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اصل چیز جو ہے وہ جو محنت کا زمانہ ہے، وہ محنت کا زمانہ کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ وہی زمانہ دیکھتا ہے کہ جس میں سہولتیں ہوں۔ جی فرمایا اگر کوئی شخص دن رات کی مسنون دعائیں جو اب اس میں یہ ہے کہ اگر بہت سارا ذکر کرنے والا تھا، حضرت شیخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ 12 تسبیح کا ذکر کرنا ہے، پھر اس میں اللہ کا لفظ ہے، اس کے 5000 6000 کی تعداد ہوتی ہے، وہ سب ذکر میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوگوں میں کہ ذکر جہری میں ذکر 1 لاکھ 1.25 لاکھ مرتبہ کراتے تھے، جب آدمی کام کا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھے ایسے آدمیوں کو بھی، یہاں تو 12 تسبیح بھی نہیں کرتے، ہم 45 منٹ صبح بیٹھتے ہیں، 45 منٹ میں تھک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں بھی اٹھنا پڑتا ہے کہ بھائی مدرسہ ہے، ناشتہ کرنا ہوگا، ورنہ مدرسہ والے کیا کہیں گے، سمجھنا ہے۔ خیر بہرحال تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، چائے پینے کی، دودھ پینے کی، دودھ وغیرہ پینے کی دعائیں ہوں گی تھی سب کے سب۔ اب ان حضرات کا اب یہ معمول یہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کی دعائیں ہیں وہ ان کی زبان پر ہے،
ہر وقت کی جو دعائیں ہیں وہ ان کی زبان پر ہے. پانی پئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، سمجھ نہ گیا. مسجد میں داخل ہوں گے تو وہ دعا، بیت الخلا میں جائیں گے تو وہ دعا، دوسرا چہرہ دیکھیں گے تو جو بھی دعا، مصنون دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں وہ. تو یہ حضرات وہی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ دعا کا پڑھنے والا ذاکرین میں شمار ہوتا ہے. اس وجہ سے ذاکرین کثیر، ذاکرات میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت سارے بزرگوں کے متعلق تم نے سنا ہوگا کہ لقمہ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور لقمہ ختم ہوتے ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں. اب کتنے لقمے کھائے، کتنی مرتبہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھا، تو وہ ذاکر ہوں گے کہ نہیں؟ یہاں تو بھول جاتا ہے. سمجھنا ہے جو کیا ہے پڑھو. اگر کوئی شخص دن رات کی مسنون دعائیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں پڑھتا ہے کہ فلاں کام کے وقت یہ دعا، دوسرے کام کے وقت یہ دعا، تو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں داخل ہے. اللہ الصمد کا ترجمہ اللہ بے نیاز ہے آدھا ترجمہ ہے. فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب ہم تو اتنا ترجمہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن صمد کا صحیح ترجمہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. جی فرمایا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جیل میں ترجمہ کلام اللہ کا مطالعہ کیا جو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اس میں اللہ الصمد کا ترجمہ کیا کہ خدا نرادھار ہے. میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا. ایک پرانا سادھو تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ نرادھار کے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ لفظ کہاں سے سنا؟ یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے، مذہب کے اونچے لوگ اس کو جانتے ہیں. میں نے کہا سنا ہوگا کہیں سے، تم اس کے معنی بتاؤ، اس کے معنی بے نیاز کے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے معنی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسروں کا بغیر اس کے کام نہ چلتا ہو، دوسرے سب اس کے محتاج ہو. بے نیاز میں اس کے معنی آگے آتے ہیں. حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری، پہلے تم نے نام ہی سنا ہوگا، کون ہے وہ معلوم نہیں. حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں بہت بڑے وائز گزرے، بہت بڑے تقریر کرنے والے گزرے. عشاء کے بعد سے جب تقریر شروع ہوتی تھی تو صبح تک تقریر ہوتی تھی، اور بیٹھنے والوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کتنی دیر تک بیٹھے، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا، ایسا ہی لگتا تھا. سمجھنا ہے؟ ایسی تو کوئی تقریر تمہیں لگی نہیں ہوگی ابھی تک، لگی ہو تو اچھی بات ہے. سہارنپور میں تقریر تھی تو اس زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا. بہت بڑے بزرگ گزرے، اور تقریر کس پر تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. کسی لالا نے، کسی ہندو نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تعالی من ذالک عورتوں کو پسند کرنے والے لوگوں میں تھے، رنگیلا رسول تھے. 6 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی. سمجھنا ہے؟ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوئی. ایک رکشہ چلانے والے نے صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے. عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع ہوئی تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تقریر تھی، اس وجہ سے. سمجھنا ہے؟ اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر اپنے طرز سے تقریر ہو رہی تھی، وہ طرز ابھی نہیں بتاتا. بہرحال تقریر سنتے سنتے فجر کی اذان ہو گئی.
حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 40 سال کے بعد آج پہلا موقع ہے کہ میری تہجد گئی، مجھے تہجد کا وقت بھی معلوم نہیں لگا، کب نکلا، کب آیا کب چلا گیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جب تقریر کرتے تھے تو اسی طریقے سے تقریر کرتے تھے، انہی وجہ سے ان کو جیل میں بھی بہت ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ جیل میں ڈالا گیا تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن پاک ان کے پاس تھا، سمجھنا، اور خود سید تھے، سید عطا اللہ صاحب بخاری سید بھی تھے، سمجھنا۔ قرآن پاک کا میں حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ تھا تو اللہ صمد کا ترجمہ ہم کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، ہماری اردو زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اب تو ترجمے بہت ملتے ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ اگر کسی نے قرآن پاک کا کیا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فارسی میں کیا ہے، سمجھنا ہے، فارسی میں کیا ہے۔ اور جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے تو ساری مخلوق نے، قوم نے، مسلمان نے اس زمانے کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مخالفت کی اور قتل تک کے فیصلے سنا دیے۔ قرآن کا ترجمہ کیسے کیا ہے، کیسے نہیں؟ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فارسی میں ترجمہ نہ کرتے تو آج کسی کو اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، قوم کے ساتھ کون لڑتا ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لڑکے میں سے ایک دوسرے لڑکے کا نام تھا عبد القادر، شاہ عبد العزیز سے ایک عبد القادر تھا۔ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، حضرت شاہ نے تو فارسی میں کیا، انہوں نے اردو میں کیا ہے، لیکن اردو بھی اتنی جچی تولی اور اتنی معیاری اور اتنا بہترین موضوع القرآن کے نام سے، سمجھنا کہ اس زمانے کے علماء کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ والوں کی طرح نازل ہوتا، الفاظ بھی سب ایسے، اس میں ترجمے میں بھی سب الفاظ بالکل قرآن معیار کے۔ انہی کی ایک مثال ابھی تمہارے سامنے آئی، اللہ صمد۔ اللہ صمد کا ایک تو ترجمہ ہم کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس قرآن پاک میں اللہ صمد کا ترجمہ کیا ہے؟ نرادار، نرادار، اللہ نرادار ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہمارے کابرین تھے، ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا تو جانے کون سب سارا سمجھ کے کیا کرنا ہے، جانے دے کون پوچھتا ہے، سمجھ میں۔ لیکن یہ ہمارے کابرین ہے، جب تک اپنا جہالت دور نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا۔ کسی سے بھی پوچھ رہے ہو بھائی ایک جہالت ہے اس کو دور کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آتا پوچھنا ہے۔ تو یہ اس وقت جیل میں ایک سادھو تھا، اس سادھو سے پوچھا کہ بھائی نرادار کا معنی کیا ہے، تو سادھو بھی سمجھ گئے کہ نرادار اصل میں جو لفظ ہے وہ سنسکرت کا ہے، اور یہ مولوی آدمی اردو جانتا ہے، سنسکرت اس کو کیا معلوم، اس وقت کہا کہ یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے، تم نے کہاں دیکھا؟ کہا کہ میں نے جہاں دیکھا ہو اس کو تم چھوڑو، مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ۔ تو کہ نرادار کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہمارا محتاج نہیں اور ہم سب کے سب اس کا محتاج ہے، تو اس کو نرادار کہتے ہیں۔ تبھی سمجھ میں آیا کہ حضرت شاہ صاحب نے اللہ صمد کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔
हमने तो एक बात देख ली कि बेनियाज को ले लिया, समझ में आ गया। इसलिए कुरान पाक का तर्जमा भी बहुत एहतमाम के साथ समझना चाहिए, बहुत एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। जी फिर पर इसको फरमाया कि मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मैंने जेल में तर्जमा कलामुल्लाह का मुताला किया जो हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैहि का था। उसमें अल्लाह समद का तर्जमा किया कि खुदा निराधार है। मैं इसका मतलब नहीं समझ सका। एक पुराना साधु था, मैंने उससे पूछा कि निराधार के क्या माना है। उसने कहा कि आपने ये लफ्ज कहाँ से सुना? ये तो संस्कृत का लफ्ज है, मजहब के ऊंचे लोग इसको जानते हैं। मैंने कहा सुना होगा कहीं से, तुम उसके माना बतलाओ। इसके माना बेनियास के हैं। उसने कहा कि नहीं, इसके माना है जो किसी का मोहताज न हो और दूसरों का बगैर उसके काम न चलता हो। यानी दूसरे सारे के सारे उसके मोहताज हो, वो किसी का मोहताज नहीं। ऐसे आदमी को समझ कहा जाता है, निराधार कहा जाता है। जी दूसरे सब उसके मोहताज हो। बेनियाज में इसके माना आ जाते हैं। कलाम पाक में तकरार क्यों है? एक साहब ने दरियाफ्त किया कि कुरान पाक में जो मज़ामीन मुकर्रर आए हैं उनके तकरार में क्या हिकमत है। तो इरशाद फरमाया कि आपके कलाम में फुला फुला लफ्ज मुकर्रर है, उनके तकरार में क्या हिकमत है? वो खामोश रहे। तो फरमाया कि अपने कलाम में पाए जाने वाले तकरार की हिकमत बयान नहीं कर सकते। हक ताला शानहू के कलाम में वाक़े होने वाले तकरार की हिकमत ढूंढते फिरते हो। आखिर ये तकरार बलागत में तो मुखिल नहीं। फिर फरमाया कि एक मजमून का किसी मकाम में कोई जुज मकसूद होता है, दूसरे मकाम में वो जुज मकसूद नहीं होता, बल्कि दूसरा जुज मकसूद होता है। तीसरे मकाम में उनके अलावा कोई और जुज मकसूद होता है। गर्ज कहीं कोई जुज मकसूद होता है, कहीं कोई जुज मकसूद होता है। इस बिना पर भी तकरार वाक़े होता है। या मसलन आयत है सूरह रहमान में 31 जगह आया है। मौलाना आशिक इलाही मेरठी रहमतुल्लाह अलैहि ने तर्जमा किया है। उसके हाशिए पर लिखा है कि जितनी मरतबा आया है इतनी ही अनवाह नेमत की हर एक के लिए अलग अलग आयत है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हर नेमत को जिक्र किया और नेमत को जिक्र करने के बाद फरमाया अल्लाह ताला की कौन सी नेमत को तुम झूठलाओगे। समझना, एक आयत में जिक्र किया, उस नेमत के बाद वो तो 31 नेमत और 31 नेमत का जवाब उसमें दिया गया। जी मौलाना आशिक इलाही मेरठी रहमतुल्लाह अलैहि ने तर्जमा किया है। उसके हाशिए पर लिखा है कि जितनी मरतबा आया है इतनी ही अनवाह नेमत की हर एक के लिए अलग अलग आयत है। जो नेमत एक आयत से मकसूद है वो दूसरी से मकसूद नहीं। जिन्नात में पैगंबर, इरशाद फरमाया कि जिन्नात में पैगंबर नहीं हुए। जमहूर उलमा इसी के कायल है। अलबत्ता मजमुआए जिन्नो इंस में पैगंबर हुए हैं, जो सिर्फ बशर में से पैगंबर होने की सूरत में भी सादिक है। हक ताला शानहू के इरशाद या माशरल जिन्न वल इंस, यानी ये फरमाना है कि जैसे जिन्नातों की एक जमात है, क्या जिन्नातों में भी पैगंबर आए हैं या नहीं? इंसानों की एक जमात है, इंसानों की जमात में तो पैगंबर आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत सारे नाम आप लोगों को जानते भी मानते हो। और तीसरी चीज मजमुआ सकलैन, दो बोझल जमीन, दो बोझल आदमी, एक तो जिन्नात और एक इंसान, तो इन दोनों का मजमुआ है। इस मजमुए के एतबार से चाहे वो जिन्नात हो चाहे इंसान हो, इनके मजमुए में नबी और रसूल आए हैं कि नहीं? तो जाहिर बात है कि दोनों के मजमुए में तो आए हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिन्नातों की तालीम के लिए, जिन्नातों की तबलीग के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए। जी जिन्नात में पैगंबर नहीं हुए, जमहूर उलमा इसी का कायल है। अलबत्ता मजमुआए जिन्नो इंस में पैगंबर हुए हैं, जो सिर्फ बशर में से पैगंबर होने की सूरत में सादिक है। हक ताला शानहू के इरशाद या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम, तर्जमा ए जमात जिन्नात और इंसानों की, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए थे? इस आयत से जो बज़ाहिर जिन्नात में पैगंबर होना मफ़हूम होता है, उसकी एक तफसीर यही की गई है कि मजमुई जिन्नो इंस से पैगंबर आना मुराद है, हर एक से पैगंबर आना मुराद नहीं। मिनकुम में खिताब
कुल वाहिद को नहीं बल्कि मजमूए को है, कला फी बयान कुरान। दूसरी तफसीर, कुल वाहिद को खिताब मानने की तकदीर पर यह की गई है कि रसूल से मुराद आम है, खा वो पैगम्बर हो खा उनके नाइब। जिन्नात में रसूल से मुराद नाइबीन पैगम्बर, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ जिन्नात का वही इलाही को सुनकर अपनी कौम तक पहुंचाना। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही उन्होंने सुनी और जाकर अपनी कौम को जाकर कहा इन्ना समेना कुरानन अरबियन, समझ में आया? और फिर उन्होंने जाकर कहा, ये गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बने और नाइब बनकर अपनी कौम को उन्होंने समझाया। जी, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ जिन्नात का वही इलाही को सुनकर अपनी कौम तक पहुंचाना कलाम पाक में सूरह अहकाफ के आखिरी रुकू में मज़कूर है। मगर बाज़ हज़रात इब्ने हज़्म वगैरह जिन्नात में भी नबी होने के कायल हैं। इब्ने हज़्म ज़ाहिरी वगैरह जो हज़रात हैं वो कहते हैं जैसे मुसलमानों में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया भेजे हैं, इस तरीके से जिन्नातों में भेजे हैं। जी, यानी पैगम्बरों से अपनी कौम को पहुंचाने वाले मुराद हैं। तो उस वक्त में मतलब ये होगा कि जैसे अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखलाने वाले मुस्लिह जिसको हम कहते हैं वो लोग मुराद हैं। जी, क्या जिन्नात नामाए जन्नत से मुस्तफीद होंगे? एकदम बाकी नहीं, बस वो बहुत की तरह लंबी है। जिन्नात जहन्नम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वो खुद तो आग से बने हैं, तो फिर आग में क्या होगा समझना। तो उसका जवाब देता है कि इंसान मिट्टी से बना है कि नहीं, और इंसान को मिट्टी मारते हैं तो लगती नहीं लगती है, वो तो मिट्टी का बना हुआ है। तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। अब यहाँ पर यह है कि जिन्नात जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की नेमतों को वो भी खाएंगे। यहाँ दुनिया में तो वो उनका खाना अलग है, उनकी जिंदगी अलग है, जन्नत में उसके मुतालिक है। लेकिन अब वो खत्म हो गया है, इंशाअल्लाह कल को सही। बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस किस्म की चीजें इल्म को बढ़ोतरी देती है, और बाज मरतबा कई मरतबा कई किताबों को, कई घंटे किताबों को देखे तो एक काम की बात मिलती है। और इस किस्म के हजरत मुफ्ती साहब या वगैरह के दूसरे के मलफूजात में आसानी के साथ मिल जाती है। जैसे अभी तुम्हारे सामने निराकार का लफ्ज बताया, समझ में आ गया। तो इस वजह से इन चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हजरात को इल्म जामे नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।